بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ویلکم ٹو دا سٹیزن اسکول۔ جیسا کہ ہم اپنے چیپٹر میں پڑھ رہے تھے خاتون خانہ کے بارے میں کہ وہ جو عورت تھی وہ کچھ چڑچڑی سی ہیں اور وہ بہت بےتابی کے ساتھ اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہ چیز نہیں مل رہی جس کو وہ ایکچولی میں ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں۔ آخر الماری کے کونے میں بیکار کپڑوں تلے ٹین کا وہ ڈبہ مل گیا جس میں اس کی مرحومہ ماں کی یادگار چاندی کی سرمے دانی کے ساتھ تھرمامیٹر بھی رکھا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تھرمامیٹر نکالا۔ تھرمامیٹر جو ہے وہ درجہ حرارت ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور ایک بار جھٹک کر اس کو منہ میں رکھ لیا۔ بند آنکھوں کے سامنے دھڑکتے ہوئے دل پر بھاری بھاری قدم رکھتے گیلن سی چبوتے وہ سارے دن گزرنے لگے جن میں وہ اپنے میاں اور بچوں سے دور سینیٹوریم کے جنرل وارڈ میں پڑی تھیں۔ یعنی بیگم صاحبہ نے منہ میں جو ہے وہ تھرمامیٹر رکھا اپنے بخار کو چیک کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خوف سے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں، اور جیسے انہوں نے آنکھیں بند کی تو ان کا دل جو ہے وہ فوراً سے اس خیال کی طرف چلا گیا کہ جہاں پر جو ہے وہ بیمار تھیں اور اپنے شوہر اور اپنی بیوی بچوں سے جہاں اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے وہ دور ایک ہسپتال میں پڑی تھیں اپنے علاج کے لیے، جہاں سارا وقت اس کا ذہن بچوں اور شوہر کے لیے طرح طرح کے وسوسے بنتا رہتا تھا۔ خدا جانے اب جوتے بھی کیسے بننے لگے ہیں کہ چاپ بھی نہیں سنائی دیتی۔ وہ پشت پر آ کر کھنگارے تو آنکھوں کے سامنے منہ بھی کھل گیا اور تھرمامیٹر زمین پر ٹپک پڑا۔ یعنی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں اور آنکھیں بند کر کے وہ کچھ سوچ رہی ہیں کہ اچانک سے جو ہے پیچھے ان کے شوہر آ جاتے ہیں، اور اپنے شوہر کو جو ہے وہ دل میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جوتے بھی اس طرح سے آنے لگے ان کی چاپ کہ ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور ان کے شوہر پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا زکام ہے، دیکھوں بخار تو نہیں، کمبخت ٹوٹ گیا، نیک شگن ہے۔ اب بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے منہ سے جو ہے وہ تھرمامیٹر جو ہے وہ گر گیا ہے۔ تھرمامیٹر جو کہ شیشے کا تھا، تو پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کو برا معیوب سمجھتے تھے کہ شیشے کو ٹوٹنے کو جو ہے وہ نحوست مانتے تھے۔ جیسے بیگم صاحبہ کے ہاتھ سے جو ہے وہ تھرمامیٹر جو گرتا ہے ان کے منہ سے تو بیگم صاحبہ پریشان ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتی ہیں کہ نیک شگن ہوگا، انشاءاللہ یہ مبارک ہوگا، کوئی ایسی یعنی شیشے ٹوٹنے سے کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوگی۔ وہ بے فکری دکھا رہی تھیں اور وہ سوچ رہی تھی کہ جب انہیں پرواہ ہی نہیں تو کیوں اپنا دکھڑا روں۔ یعنی بیگم صاحبہ جو ہے اس کے دل میں عجیب سے وسوسے جو ہے وہ پیدا ہونے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے یہ سوچتی ہے کہ شیشے کا یا تھرمامیٹر کا ٹوٹ جانا جو ہے وہ کوئی برا انجام نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف سے جو ہے وہ خفا ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کو میرے دکھ کی میری تکلیف کی پرواہ نہیں تو میں ان کو اپنی دکھ بھری کہانی کیوں سناؤں۔ بخشو میاں کو پھر نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ تو میں دفتر نہیں گیا تھا جو روک لیا، انہوں نے بے تعلقی سے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کٹیلے لہجے میں کہا۔ یعنی سخت لہجے میں جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بات کی کہ آپ نے جو ہے وہ نوکر کو پھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے تو نہیں نکالا کسی کو، خود گٹھری باندھ لائے، وہ بھی اسی طرح بولی جیسے کسی اور سے کہہ رہی ہوں۔ 2 دن پہلے کے جھگڑے کے بعد یہی صورتحال تھی، یعنی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ اس طرح بات کریں جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے سخت خفا ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ لڑائی ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بخشو میاں کو میں نے نہیں نکالا بلکہ وہ خود گئے ہیں، کیونکہ 2 دن پہلے جو جھگڑا ہوا تھا کیا میں نے نکالا تھا تب بھی ان کو؟ نہیں، بلکہ وہ خود گئے تھے، اور جھگڑے تو اب بار بار ہی ہوتے۔ شام کو کچھ لوگ آئیں گے بخشو میاں، بازار سے سموسے لے لینا درجن بھر، گھر میں تو کوئی ڈھنگ کی چیز بن نہیں سکتی، چائے ٹھیک بنا سکو تو بنا لینا۔ انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ کھول کر کہا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگے۔ یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے نوکر سے مخاطب ہے، وہ بیوی سے بات نہیں کر رہا، اور نوکر کو جو ہے وہ اطلاع دیا کہ شام کو کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ واہ، میری تو کوئی عزت ہی نہیں، اب ان کی خوشامدیں ہوں گی، یعنی اب خوشامدیں ہوں گی تو یہ میرے سر پر اور ناچیں گے، جیسے بخشو میاں ہی تو یہ گھر چلا رہے ہیں۔ اب بیوی جو ہے خاتون خانہ جو ہے وہ کافی خفا ہے، کیونکہ بخشو میاں کو جو ہے وہ ان کے شوہر نے واپس رکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بیگم صاحبہ اور زیادہ غصے میں آ گئی ہیں کہ میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور نوکر کی جو ہے وہ خوشامدیں ہو رہی ہیں، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اب یہ جو ہے وہ میرے سر پر اور زیادہ سوار ہو جائیں گے۔
اپنی جان کھپا دی اور یہ صلہ ملا ہے مجھے، وہ زور زور سے بولتی میاں کے پیچھے آئیں، مگر وہ میز پر سے دفتر کی فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ میاں نے باہر اسکوٹر نہیں سٹارٹ کیا جیسے ان کے ذہن پر لات ماری ہو، ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے۔ یعنی باہر جو ہے وہ شوہر نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک کک لگائی ہے تو بیگم صاحبہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے شوہر نے موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں کیا بلکہ ان کے دماغ پر لات ماری ہو۔ یعنی ان کی جو ہے وہ عزت میں، یعنی ان کو جو ہے بیگم صاحبہ کا جو ہے جیسے وہ بے عزت کر کے چلے گئے ہیں۔